پوچھ کے اور اجازت لے کے پاکستان کے فیصلے کریں اور اس جرم یا گناہ میں ہم شریک ہوں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ان کے ساتھ اچھے مراسم ضرور ہیں، اور جب بھی ہماری ان کی ملاقات ہوتی ہے، جیسے اب تشریف لائے تھے صدر صاحب رائے ونڈ میں، تو دونوں پارٹیوں کے وہاں لوگ موجود تھے، تو نواز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے تمام قومی امور کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی تھی اس 4 گھنٹے کے میراتھن سیشن میں. وہاں میں بھی موجود تھا. کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں تھا جس پہ مسلم لیگ نون نے اپنا نقطہ نظر یا قوم کا نقطہ نظر یا حزب اختلاف کا نقطہ نظر ان پہ واضح نہ کیا ہو. رائٹ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ایک وائس آف ریزن کے طور پر ایک رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک وسیفرس اپوزیشن کا وقت نہیں ہے. ویورز، ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق سے. یہ جمہوریت کی طرف ہماری پیش قدمی ہے، کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کس طرح سے عوام کو اس کے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں، اس پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں گے اور پھر ہم بیرون ملک بھی چلیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. انسائٹ جاوید مالک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پاکستان کی سیاست کو پرکھ رہے ہیں ہم بین الاقوامی تناظر میں، اور یقیناً جو پاکستانی رہتے ہیں نہ صرف مشرق وسطی میں بلکہ امریکہ اور برطانیہ میں، ان کا ویو پوائنٹ بھی ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں. جمہوریت کی طرف جو سفر ہمارا ہو رہا ہے، کیا واقعی اس کے ثمرات عوام تک پہنچے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں حالات حاضرہ کی روشنی میں جو اس وقت سٹیپس ہماری پارلیمان لے رہی ہے، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز لے رہے ہیں. اور یہاں جب ہم پولیٹیکل لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو تفریق نہیں ہے ان میں، چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے، بیکاز اس ویو پوائنٹ میں الیکٹڈ ہیں وہ سارے. عوام نے ان کے اوپر یہ اعتماد کر کے ان کو پارلیمان میں بھیجا ہے، اور ان سب سے بلا تفریق کہ وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، وہ اے این پی ہیں، وہ ایم کیو ایم ہیں، ان سے یہ توقعات وابستہ کی ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے اپنے اپنے طور پر. لیکن 2 بڑی جماعتیں اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں. یہ دونوں کس طرح سے عوام کے ان مسائل کا حل کر رہی ہیں، یا محض ماضی کے اسکیلیٹنز کو ٹٹولا جا رہا ہے. میرے ساتھ لائن پر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر جہانگیر بدر، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے ہیں. جہانگیر بدر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مرد صاحب، خیریت سے؟ قائد صاحب کو میرا سلام دے رہے ہیں. جی وعلیکم السلام بدر صاحب. جہانگیر بدر صاحب، میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو جمہوریت کی طرف پیش قدمی ہمارے گزشتہ تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں اس جمہوری سفر میں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کو اس کے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے بیسک مسائل، تعلیم کا، بے روزگاری کا، بجلی کا، انرجی کرائسس، اب حال ہی میں چینی کے مسائل، اگر ہم دیکھیں تو وار آن ٹیرر کو دیکھیں، انٹرنل سیکیورٹی کی بات کریں، کیا ہم جو 2 سال پہلے تھے اور جہاں آج کھڑے ہیں مثبت پیش قدمی ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ مثبت پیش قدمی تو ضرور ہوئی ہے. یہ کہنا کہ مثبت پیش قدمی نہیں ہوئی میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. جہاں تک جمہوریت کے ثمرات کا تعلق ہے تو اس سے جو ابھی پاکستان میں جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی قوتیں اور جو جمہوریت پہ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ بھی ایک ایسے طبقات ملک میں موجود ہے مفاد پر، ان کے درمیان ابھی ٹگ آف وار جو ہے وہ ایک حتمی فائنلٹی یعنی عوام کی حتمی فتح تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ثمرات عوام الناس تک نہیں پہنچے. یہ جو آپ نے جن کرائسس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس میں بجلی اور دوسری چیزیں، یہ بے روزگاری اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کا جو ذکر کیا ہے یہ اس کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پلاننگ جو ہے ان کی ضرورت ہے. یہ ایک دن میں بھی نہیں ہوتے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو شارٹ طریقے نہیں. اب تو تقریباً 2 سال ہونے آئے ہیں جہانگیر بدر صاحب. ماضی کی حکومت کو تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پیدا کردہ مسائل ہیں، مسائل یقیناً آپ کے پیدا کردہ نہیں ہیں، لیکن اب حل کی توقع کر رہی ہے عوام. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے یہ بھی نہیں کہا جاتا ہے شارٹ ٹرم اقدامات نہ لینے چاہیے. چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو شارٹ ٹرم کی حکومت نے جو شارٹ ٹرم اقدامات لیے ہیں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جب ملک میں 2 سال پہلے انتخابات ہو رہے تھے تو یہاں پر تو مارکیٹ میں آٹا ہی نہیں ملتا تھا، اور پھر ابھی جو ہے آٹے اور گندم میں جو ہے ملک جو ہے اس پہ
ہم اس قابل بھی ہیں کہ گندم بار بھی بیچ سکتے ہیں. اس طرح سے یہ اقدامات آگے گئے ہیں. تو آٹا ہمیں مل رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں خواجہ سعد صاحب سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بات انہوں نے سنی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر بدر صاحب جس پارٹی کے جنرل سیکرٹری جنرل ہیں, اس کی جو حکومت ہے اس وقت, عوام کو ثمرات حاصل ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بدر صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, سیاست میں بھی اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہوا ہے مرکزی حکومت کے ساتھ کہ طاقت کے 2 مراکز ایک وقت میں کام کر رہے ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں بھی کچھ دقت ہوتی ہے اور اس سے بھی ان کی کارکردگی پہ اثر پڑا ہے. اور دوسری دقت میرا خیال ہے یہ ہے, اگر میرے بھائی ہیں بڑے مجھ سے ناراض نہ ہوں تو میں یہ کہوں کھل کے ذرا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی صاحبہ ہوتی تو شاید زیادہ رفتار سے کام آگے بڑھتا, چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں اب جو باقی ماندہ قیادت ہے وہ اس برق رفتاری کے ساتھ مسائل پہ توجہ نہیں دے پا رہی. اور تیسری دقت شاید یہ ہے کہ ان کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ فیصلے کرنے کے وقت پہ, اس کے مرحلے پہ انہیں پاکستان سے باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے وہ بہت سے اہم فیصلے نہیں کر پاتے. جہانگیر بدر صاحب, کیا آپ اسے ایگری کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی کمی تو ہمیں ہر انسان کو محسوس ہو رہی ہے, لیکن بہرحال ان کی پارٹی کی جماعت ہے, آپ کی جماعت ہے, پوری لیڈرشپ اس کے اندر موجود ہے. کیا آپ ایگری کریں گے کہ پاور کے 2 مراکز ہیں جس کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی, جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو باہر کہیں دیکھنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں, کیسے جواب دیں گے آپ؟ اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے متعلق کہ اگر وہ ہوتی تو بہت تیزی کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کرتی اور فیصلے لے لیتی, یہ بات جو ہے 1000% درست ہے. یہ جو خیر صاحب نے کہا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جہاں سے سٹارٹ کرنا تھا نا, اس سے پہلے انہوں نے بہت کچھ اپنی میکنگ کو مکمل کر دیا تھا, ہوم ورک ان کے پاس تھا. شی واز دی موسٹ اسکلڈ لیڈر ان دی ورلڈ. دنیا میں جو بڑی قیادتیں, ایک اسکلڈ قیادتیں پیدا ہوئی ہیں, نالجیبل, شی واز ون آف دی لیڈرس. سو لہٰذا ڈیفینیٹلی جب وہ ہوتی تو آج کی پالیٹکس جس کا خیر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ باہر کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو آج کی پالیٹکس ایک گلوبل ورلڈ ہے. اس میں جو عالمی دنیا یہ گلوبل ولیج ہے اور اس پہ بہت سارے ڈیسیژن میکنگ میں ڈیفینیٹلی بہت سارے ملکوں کو جو انٹرنیشنل افیئر نہیں, ہماری جو ڈومیسٹک پالیٹکس تو ہے جہانگیر بدر صاحب, ہم آزادی کے ہفتے میں ہیں. 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کی, اگست کا مہینہ ہے. کیا اگر باہر کی قوتیں ہمارے فیصلے کریں گے پھر ہم آزاد کیسے ہوئے؟ جو ہے نا, دیکھیں یہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری جو کہ شریک چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, واضح طور پر انہوں نے جو ہے جوائنٹ ہاؤس سے جب خطاب کیا تو انہوں نے یہ وہاں پر یہ کہا کہ یہ جو ہے پاکستان کی سوورنٹی ہر قیمت پہ برقرار رکھی جائے گی اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت ہوگی اور ہم اپنے فیصلے خود لیں گے. جب یہ ساری چیزیں کہہ دی گئی تو اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر سے فیصلے لیے جائیں گے. ہاں, البتہ وہ انٹرنیشنل ایشوز جس پہ بہت ساری دوسری قوتوں کی ہمیں خود کو ضرورت ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ فیصلے جو ہے زیادہ اچھے, ایکشن اور پریکٹیکیبل ہوں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں جو آج کی گلوبل ورلڈ میں جہاں نہیں, لیکن ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ پاور بیسز 2 ہیں, ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ 2 جگہ بچی ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کے بقول پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں. وہ بھی آ جاتا ہوں میں اس کی طرف. جی, تو کیا واقعی یہ درست ہے؟ نہیں, وہ پہلے میں نے بات مکمل کر دی آپ کی بات کے ساتھ, یا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, آپ نے اس کو لپیٹ دیا, ٹھیک ہے, آئی ایم ہیپی. دوسری بات یہ آپ کے یہ 2 آپ نے جو انڈیکیٹرز دیے ہیں پاور کے مرکز کے کہ پرائم منسٹر اور ایک پریزیڈنٹ, ایسا ہے ہی نہیں. دس از ناٹ اے ریالٹی. یہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھی ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ڈیسیژن لیتی ہے, دیز آر دی ڈیسیژن آف دی پارٹی. اور پارٹی کے ڈیسیژن کے لیے ضروری ہے کہ جو پارٹی کی مین قیادت ہے. انہوں نے تو کہا کہ ڈیسیژن پارٹی ڈیسیژن ہے, پارٹی ڈسپلن ہے, تو پھر کیا پرابلم ہے؟ جی, میں یہی آپ کو کرتا ہوں کہ پارٹی ڈیسیژن جب میں خواجہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ایک منٹ جہانگیر صاحب, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, یہ تو محض آپ کے تصور میں ہے, یہ تخیل میں آپ امیجن کر رہے ہیں کہ 2 پاور سینٹرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پارٹی ڈیسیژنز جو بھی لیے جاتے ہیں پارٹی لیتی ہے.
دیکھیے بدر صاحب چونکہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کریں، ذمہ دار ترین شخص ہیں اپنی جماعت کے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے انہیں وہی کہنا چاہیے۔